پاکیزہ کے حوالے سے پہلے معلوماتی لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ہمارا پہلا لیکچر اس کے بارے میں آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، وہ ہے دکنی شعر و ادب، ابتدا سے ولی دکنی تک۔ اس سائمن کو بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ دکنی ادب جو ہے وہ اس کا آغاز وہ کیا ہے۔ دکنی ادب سے مراد وہ ادب ہے جو دکنی زبان میں بہمنی سلطنت کے قیام سے آصف جاہی سلطنت کے قیام تک طویل عرصے کے دوران میں تخلیق کیا جاتا رہا، جس میں صوفیہ کرام، علماء کرام، شعراء اور نثرنگاروں نے بہت اہم حصہ لیا۔ دکن میں ابتدائی دور میں جن مراکز نے دکنی زبان کی سرپرستی نشونما میں اہم حصہ لیا، اس میں ایک تو بیدت ہے جو بہمنی سلطنت کا پایہ تخت تھا۔ بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد 5 سلطنتیں دکن میں وجود میں آئیں، جن میں سے 2 سلطنتیں ایسی تھیں جنہوں نے تہذیبی، ثقافتی، تاریخی اور لسانی اعتبار سے بڑی اہمیت حاصل کی۔ ان میں ایک ہے بیجاپور کی عادل شاہی سلطنت اور دوسری ہے گولکنڈہ کی قطب شاہی سلطنت۔ تو دکنی ادب سے مراد وہ ادب ہے جو بیدر، بیجاپور اور گولکنڈہ کے مراکز میں تخلیق کیا جاتا رہا، اور جب اورنگزیب نے 1686 میں بیجاپور اور 1687 میں گولکنڈہ کو فتح کر لیا تو یہاں کی تہذیبی بساط الٹ گئی اور انتشار پھیل گیا، اور یہاں پر دکنی زبان کی سرپرستی ایک طرح سے ختم ہو گئی۔ لیکن ایک طرح سے یہاں پر چھوٹے چھوٹے مراکز قائم ہو گئے جو دکنی زبان کے حوالے دکنی زبان کے لیے چھوٹے چھوٹے جزیروں کی طرح مدد معاون ثابت ہوئے، اور ان جزیروں میں دکنی زبان کا نشوونما جاری رہا۔ تو ان چھوٹے چھوٹے مراکز میں ترپا، کرنول، سدھو، کرناٹک، ویلور اور میسور جیسے مقامات شامل ہیں، جہاں کے جاگیرداروں اور نوابین نے اور دکنی زبان کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کی۔ تو دکنی ادب میں وہ ادب بھی شامل ہے جو بہمنی، قطب شاہی اور عادل شاہی کے زوال کے بعد ان مراکز میں تخلیق ہوا۔ دکنی ادب سے جب آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دکنی ادب ہمیں شروع کہاں سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے بہمنی سلطنت ہے جس میں 18 سلاطین آئے، اور عادل شاہی ہے جس میں 11 سلاطین آئے، اور قطب شاہی ہے جس میں 9 سلاطین آئے کم سے کم۔ تو ہمیں جو ہے ان تمام کا ذکر کرنا ہے۔ دکنی ادب کا آغاز و ارتقاء کے لیے اور دکنی ادب کے زوال کے اسباب کے لیے دکنی ادب کو فروغ دینے میں سلاطین نے کیا کردار ادا کیا، بہمنی بادشاہوں نے کیا کام کیا، عادل شاہی سلطنت کے بادشاہوں نے کیا کام کیا، قطب شاہی بادشاہوں نے کیا کام کیا۔ معروف شاعر و نثر نگار، اس کی ایک لسٹ، معروف شاعر و نثر نگاروں کی ایک لسٹ جو ہے وہ آپ کو نصرالدین ہاشمی کی کتاب سے مل جاتی ہے۔ نصرالدین ہاشمی دکن میں اردو کی کتاب کو جب آپ کھولیں گے تو اس میں دکن کے آغاز و ارتقاء، دکن میں زبان کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ شاعروں کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ آپ پہلے دور کے اندر چلے جائیں تو وہاں آپ کو پہلے دور کے شاعروں کی لسٹ ملے گی، دوسرا دور قطب شاہیوں کا ہے، اس دور کے شاعروں کی ایک آپ کو لسٹ مل جائے گی، قطب شاہی نثر ملے گی آپ کو اس میں سے، اور عادل شاہیوں کی نثر نگار اور اس کے شاعروں کی ایک لسٹ آپ کو ملے گی۔ پھر مغلیہ دور میں دیکھیں، جب بیجاپور اور گولکنڈہ ختم ہو جاتا تو مغلیہ دور کے اندر جو شاعر و نثر نگار جو مختلف ریاستوں کا جنہوں نے ذکر کیا اس کے اندر رہتے ہیں، جیسے ولی ہے اورنگ آباد کا ہے، محمود بحری ہے، الگ ہی کچھ الگ ضلع سے ہیں، اور اس طریقے سے دوسرے بھی ہیں، تو ان کی ایک لسٹ جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے، اور جس سے آپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ دکنی ادب کا کیا فروغ ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہو رہا ہے، اس کو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی بھی ایک شاعر، ایک نثر نگار بہمنی سلطنت کا لیں، ایک شاعر، ایک نثر نگار عادل شاہی سے لیں، اس طرح سے قطب شاہی سے لیں، اور ولی کے زمانے سے لے لیں، تو آپ کے 5 شاعر اور 5 نثر نگار آ جائیں گے۔ اب ان 5 شاعروں اور نثر نگاروں کی مختصر سی حالات زندگی آپ بتائیں، یعنی چھوٹے سے 2-4 فکروں کے اندر جو ہے آپ ذکر کریں۔ مثال کے طور پر میں یہاں پر جو ہے ذکر کرتا ہوں میرانجی شمس الاشاق کا۔ میرانجی شمس الاشاق جو ہیں وہ
हाँ, मीरा जी शमसुल शाख का मैं जिक्र करता हूँ, मैं वो ये बताऊंगा कि उनकी तारीख, उनकी तारीख पैदाइश हमें कहीं नहीं मिलती, उनकी तारीख वफात का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन वो अपने दौर के एक बहुत बड़े मसमी निगार हमें सामने आते हैं। एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग थे वो मीरा जी शमसुल शाख। उन्होंने तसव्वुफ में ही मसनवियाँ लिखी हैं। उन मसनवियों में खुश नग्ज है, शहादतुल तहकीक है, वसीतुन नूर है, और इस तरह से और भी मसनवियाँ हैं। उन मसनवियों के छोटा छोटा सा तीन तीन तरह, खुश नग्ज क्या है, खुशनामा क्या है, और शहादतुल तहकीक में वो क्या बयान करते हैं, तो मैं 2 से 3 लाइनों के अंदर जो है वो बयान कर दूंगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं बंदा नवाज के बारे, शमसुल शाख के बारे में बात करता हूँ कि शमसुल शाख ने दक्कनी में तसव्वुफ के मौज़ूआत पर कई मसनवियाँ लिखी हैं, जैसे खुशनामा, खुशनक्श, शातुल तहकीक, वसीतुन नूर शामिल हैं। इन मसनवी में सवाल और जवाब का पैराया इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने इसके अंदर एक लड़की का किरदार पेश किया है। खुश एक लड़की है, इनकी मुरीद है, इनकी शागिर्दा है, जो इन्हें बहुत अजीज है, इनके करीबी रिश्तेदार भी है, तो वो तसव्वुफ के मुख्तलिफ मसाइल पर सवालात करती है और मीरा जी उसके जवाब देते हैं। बस सिंपल इतना भी आप बयान करेंगे तो वो भी हमारे लिए ये बयान भी हमारे लिए जो है वो काफ़ी होगा। किताबियात यहाँ पर नाम आपके सामने है। दक्कनी अदब की तारीख सैयद मोहद्दीन कादरी ज़ोहर साहब की, दक्कनी अदब की मुख्तसर तारीख यूसुफ सरमस्त, दक्कनी नस्ल का इंतखाब, नस्ल के हवाले से सैयदा जाफर की ये किताब बहुत ज़बरदस्त है। हयात वजी दीवान नुसरती जमील जालिब ने लिखा है। अगर आप नुसरती का जिक्र कर रहे हैं तो दीवाने नुसरती जो है उसके दिपाचे को आप डील करेंगे। जमील जालबी ने बहुत अच्छी इसकी शायरी नसर निगारी के बारे में जिक्र किया है। ये 5 किताबें हैं। अगर आप इन 5 किताबों से इस्तेफादा करें, बल्कि आप सिर्फ दक्कनी अदब की तारीख और दक्कनी अदब की तारीख, जो कि सिर्फ 186 या 185 पेजेस की ये किताबें हैं, अगर आप इन्हीं को पढ़ेंगे तो आपका पूरा असाइनमेंट जो है आसानी से बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो आसानी से समझ आ जाएगी और